اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3370، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں کعب بن عزہ سے ملا تو انہوں نے کہا، کیوں نہ میں آپ کو حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے کہا، جی ہاں، ضرور دیجیے۔ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ پاک نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ۔ اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں اور بزرگوں والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی بڑائی والا ہے۔ حدیث نمبر 3371، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ترجمہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلموں کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والے کی بری نظر سے۔ حدیث نمبر 3372، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا، اے نبی، آپ ان مشرکوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنا دیجیے، اور سورہ بقرہ میں فرمایا تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کے ادھک مستحق ہیں، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ یہ سن کر اللہ نے پوچھا، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا، میرا ایمان تو ہے، لیکن ایسا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اور اطمینان حاصل ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، اس لیے کہ وہ بہت بڑے سہارے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنے سمے تک جیل میں رہتا اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمایا، اس لیے کہ وہ بہت بڑے سہارے یعنی اللہ کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنے وقت تک جیل خانے میں رہتا
جتنے وقت تک کہ یوسف علیہ السلام رہے تھے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا اور دربار میں چلا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی وقت اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہوا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یقین میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی آ جائے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے یقین کی بنیاد پر اللہ کو سہارا بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جیل میں قید رہے، پھر بھی وہ بلانے والے کے بلانے پر نہ نکلے اور چاہا کہ پہلے صفائی ہو جائے کہ میں پاک دامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر میں اتنے دنوں تک جیل میں ہوتا تو بلانے والا آتا تو میں اس کے ساتھ چلا جاتا، یہ صرف اپنے تواضع کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ آپ کے اندر صبر کی کچھ کمی نہ تھی۔ حدیث نمبر 3373، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، اور اسماعیل کو یاد کرو، وہ اپنے وعدے کے پکے سچے تھے۔ سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو کہ تیر چلانے کی مشق کر رہی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تیر چلانے کی مشق کیے جاؤ، کیونکہ تمہارے دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے، اور میں پوری ٹولی کے ساتھ ہوں۔ راوی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسری ٹولی کے لوگوں نے تیر چلانا بند کر دیا، تو آپ نے پوچھا، کیا بات ہے، تیر کیوں نہیں چلاتے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمارے مخالف فریق کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم بھلا کس طرح تیر چلا سکتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اپنا کام جاری رکھو، میں دونوں فریق کی طرف سے ہوں۔ اس روایت میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے باپ دادوں کے اچھے کاموں کو اپنانا اور اس پر فخر کرنا یہ اچھا طریقہ ہے۔ ایسا کرنے سے دوسروں کو بھی اپنانے کی ترغیب ملتی ہے۔ حدیث نمبر 3374، اردو ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا بیان۔ اس باب میں ابن عمر اور ابو ہریرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کیا تم اس سمے موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آ گیا؟ تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا اللہ ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار بن کے رہیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ آپ سب سے فرمایا، جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ شریف ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پوچھنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سب سے زیادہ شریف یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی اسحاق کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے دوست ابراہیم کے بیٹے تھے۔ صحابہ نے پھر کہا، ہمارے پوچھنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم عرب کے شریفوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ بہتر تھے وہی اسلام میں بھی شریف اور اچھے سمجھے جائیں گے، جب کہ وہ دین کی سمجھ میں
بھی حاصل، دین کی سمجھ بھی حاصل کر لیں۔ یہ تھا کہ صحیح بخاری باب کتاب الانبیاء کی حدیث نمبر 3370 سے 3374 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔